نحمد و رسول اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ محترم رفقا، یہ سورہ الحاقہ کی مشہور آیت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستحق اس بات کا بنائیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اونچے سے اونچے درجات کے ہم مستحق قرار پائیں۔ اس کے لیے کام کا موقع بس اسی دنیا میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کے مصداق کل قیامت کے دن ہمارا جب استقبال ہو جنت میں تو یہ کہا جائے کہ تم بہت اچھے رہے، تمہاری دنیا میں کارکردگی بہت عمدہ رہی۔ تو ہمارا آج کا یہ جو سیشن ہے، جو ورکشاپ ہے، وہ بنیادی طور پر بس اسی بات کے لیے ہے کہ ہم اپنی مہلت عمل کو، اپنا جو وقت ہم کو ملتا ہے صبح سے لے کر رات تک، اس کا کیسے بہتر سے بہتر استعمال کریں، کن کاموں کو ترجیحی طور پر کریں، کن کاموں کو نہ کریں۔ تب اس پر تو پورا سیشن چلے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہم سے چاہا جا رہا ہے، حلقہ جو ہم سے چاہ رہا ہے، اور مرکزی قیادت جماعت کی جو ہر وابستہ جماعت سے چاہتی ہے کہ اس کا اپنا ایک انفرادی منصوبہ بنے، جسے ہم ذاتی منصوبہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ذاتی منصوبہ سمجھ لیجئے اگست 2021 سے مارچ 2023 تک ہم کیا کیا کریں۔ تو میں اس کے لیے آپ کو ایک یہ فارمیٹ دے رہا ہوں۔ آپ اس فارمیٹ کو دیکھیے، ہر شخص فرداً دیکھیں، اور اپنے رجسٹر میں جو آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں باقاعدہ خانے بنا کر اس کو وہ لکھ لیں۔ تو ذاتی منصوبے کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے، اس میں 12 کے قریب 12 آئٹمس ہیں۔ ان آئٹم میں یہ ہے کہ ہم کو کیا کیا کریں گے ہم، جیسے مثال کے طور پر کسی ایک تفسیر کا مطالعہ مکمل کر لیا جائے گا، یہ منصوبے کا جز رہے گا ہمارے۔ تفصیلات میں اس کی یہ کہ کون سی تفسیر کا مطالعہ ہم کریں گے، اور اس کا ماہانہ کا شیڈیول کیا رہے گا، پھر روزانہ کا ہم کتنا پڑھیں گے ہم۔ تو ہم وہاں لکھیں گے روزانہ 1 رکوع۔ اگر آپ تفہیم القرآن شروع کر رہے ہیں تو روزانہ 1 رکوع تفہیم القرآن۔ پھر اس کے بعد کا جو کالم ہے وہ ہے مطلوبہ نتائج، کہ اس سے ہم کس قسم کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جو نکات واضح ہوئے ان پر ہمارا عمل کیسا ہے، اپنی تقریروں اور تحریروں میں ہم اس کے ریفرنسز دیں، ملاقاتوں میں اس کو موضوع گفتگو بنایا جائے، بالخصوص اگر جمعے کی خطبے میں کچھ باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کو، ان نکات کو وہاں پیش کیا جائے۔ اس طرح سے ان نکات کو دہرایا جائے جو ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک آخری کالم ہے پیش رفت، کہ ہماری پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ پیش رفت کا کالم ایسا ہے جو روزانہ کا بھرنے کا نہیں ہے، لیکن یہ کم از یہ ہے کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور میں اس میں کہاں تک میں اس میں ختم کر سکا ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جو مختلف آئٹمس ہیں جو میں آپ کو ورکشاپ کے دوران بتاؤں گا بھی، کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہے، تجوید کو سیکھنا ہے،
احتسابی فارم کو بھرنا ہے، فیملی اجتماع کا پابندی سے لیا جانا ہے، ذاتی مطالعے کا اہتمام ہے، روزانہ پابندی سے ورزش ہے، اپنی مخصوص صلاحیتوں کو سمجھنا ہے، پھر ان صلاحیتوں کو میں کیسے تحریک کے لیے کام میں لاؤں، اس پر ایک اچھا سا ذہن بنانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہوں وہاں کی ماہانہ جو ذمہ داری کی جو رپورٹ ہے وہ دیں۔ پھر آخری جو کالم ہے اس میں وہ روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ تحریک کے لیے فارغ کرنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، روزانہ 1 گھنٹہ تحریک کے لیے فارغ کرنا۔ یہ آپ کب فارغ کریں گے، امیر مقامی کو آپ بتلا دیں گے۔ اب اس 1 گھنٹے میں آپ کا فون آف رہے گا اور آپ صرف تحریک کے لیے، تحریکی سرگرمیوں کے لیے اپنی بستی میں لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے، اسے موضوع گفتگو بنائیں گے، اور یہ ہماری ایکٹیویٹی کی جان ہے۔ اس میں آپ کے شعبہ دعوت کے تحت بھی کام ہوگا اگر آپ غیر مسلم بھائیوں سے مل رہے ہیں، اصلاحی معاشرے کے تحت بھی کام ہوگا اگر آپ جو ہے اس 1 گھنٹے میں اپنے برادران اسلام سے جا کے ملاقات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 1 گھنٹہ آپ کے انفرادی مطالعے کے علاوہ ہے۔ آپ اگر مقامی کسی سرگرمی میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ کا 1 گھنٹہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں میں 1 گھنٹہ دے چکا ہوں، لیکن ایسا کوئی دن جس میں مقامی سرگرمی نہ ہو تو ہم کو 1 گھنٹہ فارغ کرنا ہے۔ تو یہ جو منصوبہ ہے، یہ منصوبے کی کاپیز آپ کو دی جائیں گی۔ آپ اس منصوبے کو ٹھیک سے اپنے رجسٹر پر یا تو آپ لکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ آپ اس کو پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ آپ جب اس کو دیکھ سکیں۔ تو یہ ہوا آپ کا ذاتی منصوبہ، ٹھیک ہے۔ ابھی اس منصوبے کے تحت جو مین ایکٹیویٹی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ صاحب ہم لوگوں سے ملاقات کریں گے، اس کے لیے ہم 1 گھنٹہ فارغ کریں گے۔ تو اس 1 گھنٹے میں آپ شعبہ دعوت کے تحت اپنے برادران وطن سے ملاقات کریں گے، شعبہ اصلاحی معاشرے کے تحت آپ کسی دن اپنے رشتہ داروں سے اور برادران اسلام سے آپ ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ تو اب آپ کو کن افراد سے ملاقاتیں کرنا ہے، تو ان کن افراد سے ملاقاتیں کرنا ہے تو اس کے لیے آپ ایک اپنے رجسٹر کے شروع کے پیجز پہ یا آپ بعد کے رجسٹر کے آخری پیجز پہ ایسے کالم بنائیں گے، جیسے میں ڈرا کر رہا ہوں، اس کو تم بیٹے دیکھ لو، اس کی ڈرا کر رہا ہوں۔ تب اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ وطنی فیملی سے ربط، ہم کو ربط قائم رکھنا ہے۔ تو کتنی وطنی فیملی سے ہم ربط قائم کریں گے، کن کن کے نام، تو آپ کو یہ ایسا کالم بنا لیجئے اور اس میں 5 وطنی فیملی سے جن کے نام ہیں آپ کو وہ لکھ لیں۔ اس طرح سے وطنی فیملی سے ربط، تو نام یہ آ گیا اس کے اندر۔ اب جو بھی ہیں جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں دیش پانڈے صاحب ہیں، سونونے صاحب ہیں، کلکرنی ہیں، اور جو بھی ہیں آپ ان کے نام یہاں لکھیں گے تاکہ آپ کو ایک ریفرنس رہے کہ صاحب مجھ کو ان لوگوں سے اس میقات بھر میں جو میں منصوبہ بنا رہا ہوں ان سے میں ربط رکھوں گا۔ اسی طرح سے آپ اس کے سامنے بازو میں ایک کالم اور بنائیے۔ اب اس کالم میں لکھیے کہ اس کالم میں آپ یہ لکھیے کہ زیر ربط، جن سے آپ ربط رکھ رہے ہیں، زیر ربط افراد کو
ترجیحی طور پر ذیل کی کتب مطالعے کے لیے دی جائیں گی، تب اس میں آپ کو ہمارے جو برادران وطن ہیں، یہ دعوت کے تحت ہے، آپ کا دعوت کے تحت۔ اب اس میں جو کتابیں ہم دینا چاہتے ہیں، وہ میں آپ کو کتابیں، ہم آپس سے باہمی مشورے سے وہ کتابیں طے کریں گے، صاحب ہم کون کون سی کتابیں ان کو دیں گے۔ رسالہ دینیات ہے، اسلام کا پریچے ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ کتابوں کے نام یہاں لکھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اب ایک کالم آپ ایسا بنائیں کہ جس میں یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے تحت برادران اسلام سے ربط، یہاں آپ نام لکھیں گے، جیسا آپ نے اوپر نام لکھے، غیر مسلم بھائیوں کے لیے نام لکھے، ویسے ہی یہاں آپ برادران اسلام، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، بہت قریبی دوست ہوں آپ کے، اس طرح سے 10 افراد کے نام آپ لکھیے کہ آپ ان سے 6 مہینے تک، کم سے کم 6 مہینے تک، کم سے کم یہاں لکھ لیجئے 6 ماہ تک آپ ان سے ربط قائم رکھیں گے۔ اب وہ نام آ جائیں۔ اب اس کے بعد آپ اس میں ایک اور کالم جوڑ لیجئے، اور آگے وہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے تحت زیر ربط افراد کو ترجیحی طور پر، ترجیحی مطلب پہلے، ترجیحی طور پر ذیل کی کتب مطالعے کے لیے دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں یہ لکھ لیجئے کون کون سی کتابیں دیں گے آپ۔ آپ اس پہ نام لکھ لیں، جیسے مثال کے طور پر خطبات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد راہ نجات ہے، اور اس طرح کی جو کچھ کتابوں کے نام انشاءاللہ بھی ہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے اس کے تحت وہ کر لیں گے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آپ کا ایک اور بہت اہم کالم ہے جو ہم کو بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی میرا جو ذاتی مطالعہ ہے، تو ذاتی مطالعے میں ہم ایک کالم بنائیں۔ آپ اس ذاتی مطالعے میں آپ ترجیحی طور پر کون کون سی کتابیں پڑھیں گے۔ ترجیحی طور پر، جیسے مثال کے طور پر پہلے ہم رودادیں پڑھیں۔ رودادیں آپ جانتے ہیں 5 حصے ہیں، ہے نا۔ آپ اس کے بعد اور جو بھی ہیں انشاءاللہ ابھی لکھا دی جائیں گی آپ کو وہ کتابیں۔ اب آپ کا روزانہ کا کم از کم آدھا گھنٹہ ہم تحریکی لٹریچر کے لیے، ذاتی مطالعہ، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں تحریکی لٹریچر، یہ بھی لکھ دیجئے آپ کہ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ پڑھیں گے، آدھا گھنٹہ۔ کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، تو پھر تو دوسرا کام یہ ہے کہ اگر لیٹے ہوئے ہیں، نہیں اٹھ پا رہے ہیں، تو وہ کسی سے پڑھوا کر سن لیں۔
اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ علم سیکھیے، پڑھنا لکھنا پڑھنا آنا ضروری ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں ہم کسی اور سے ہم سن سکتے ہیں، اپنے بھتیجے سے، پوترے سے، بہو سے، کسی سے بھی کہیے کہ صاحب کوئی کتاب پڑھ کے سناؤ۔ اس میں ایک کام دو کاج ہوں گے، آپ کا مطالعہ بھی ہو جائے گا اور جو آپ کو پڑھ کے سنائے گا ان کا بھی مطالعہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیے، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، ایک کالم ہے آپ کا فیملی ربط، کس سے؟ جن سے آپ وطنی فیملی سے جو آپ ربط رکھیں گے شعبہ دعوت کے تحت، سرگرمی کے تحت، تو ان کے نام۔ زیر ربط افراد، یہاں آپ چاہیں تو یہ لکھ لیجئے، آپ یہ دعوت کے تحت ہے آپ کا یہ پہلا کالم کہ صاحب یہ 5 فیملیز ہیں جن سے میں ربط قائم کروں گا۔ تو اس کے بعد یہ ان کو کون کون سی کتابیں میں مراٹھی میں لیا کے یا ہندی میں، انگریزی میں، جو بھی ہے جو لیا کے دوں گا، تو وہ دوسرا کالم آ گیا۔ یہ آپ کا پہلا، یہ آپ کا دوسرا۔ تو اس کے بعد یہ آپ کا اسلامی معاشرے کے تحت ہم اپنے برادران وطن سے جہاں ملیں گے تو میں 6 مہینے تک 10 افراد، یہ 10 افراد ہیں، ان سے میں ربط رکھوں گا، ان کے نام۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ نام اگر آپ نہ لکھیں تو پھر آپ کو پھر مشکل جائے گی کہ میں جا کے کس سے ملوں۔ یہ نام آپ کے سامنے رہیں گے تو آپ جا کے ان سے ملاقات کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ اسی کے لیے نکالنا ہے۔ پھر جن سے آپ ربط رکھیں گے، جن اسلامی معاشرے کے تحت، تو آپ اس ربط میں ان لوگوں کو ترجیحی طور پر کون سی کتابیں لیا کے دیں گے پڑھنے کو، تو آپ وہ کتابوں کی نام ہیں یہاں موجود ہے۔ یہ کتابیں آپ کے گھر میں رہیں گی، جب بھی آپ مطالعے کے لیے جائیں گے تو اپنے بیگ میں، شولڈر بیگ میں آپ کی کتابیں رہنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو دے سکیں۔ یہ چوتھا ہے آپ کا۔ 5واں جو بلاک آپ نے بنایا وہ یہ ہے، جو زیادہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب میرا ذاتی مطالعہ، تحریکی لٹریچر، میں روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ گھر میں بیٹھوں گا بغیر کسی ڈسٹریکشن کے، اور میں کون سی کتابیں ترجیحی طور پر پڑھ لوں گا، تو میں نے وہ ہم انشاءاللہ یہاں نوٹ کر لیں گے، 10 کتابیں آ گئی۔ یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ اپنے رجسٹر میں بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے صاحب، جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، ہر چیز ہی اہم ہے، آپ کہیں گے ہر چیز پہ کہ اہم اہم کہہ رہے ہیں، تو دراصل ہر چیز اہم ہے۔ اب اصل چیز آپ کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کو رجسٹر دیا جا رہا ہے، تو اس رجسٹر میں آپ کو سمجھ لیجئے یہ ایک رجسٹر کہ اس طرح سے آپ کا رجسٹر روزانہ کا بھر جائے گا۔ آپ یہاں کالم میں لکھیں گے کون سا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، کالم میں آپ لکھیں گے کون سا مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے، یہاں آپ کو 2 لکیریں دکھا، میں بتاتا ہوں آپ کو ابھی، آپ یہاں سے ڈال دیجئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہاں بھی لکھیے 17 18 19 20، یہ ہوتے ہوئے آپ آ جائیں 30 تک۔ عام طور سے 31 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، تو 31 ایسی کھڑی روز آ جائیں گی، پھر اس کے بعد ٹوٹل آ جائے گا، رائٹ۔ ایک تو یہ آپ کو ڈالنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہاریزونٹل لائنز ہیں، مطلب ایسی جو لائنیں جا رہی ہیں، تو وہاں آپ لکھیں گے 1 2 3 4 سے لے کر 33 تک رائٹ سائڈ میں، اگر آپ اردو میں لکھ رہے ہیں۔ مراٹھی میں لکھ رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے ادھر لیفٹ سے لکھیے، جیسا ایڈجسٹ کر لیجئے اپنے آپ کو۔ پھر اسی کے تحت جو ہے آپ کو یہاں پر 1 سے لے کر 23 تک، 1 سے لے کر یہاں بھی آپ 33 تک آ پائیں گے، 33 تک یہ آ جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اپنے رجسٹر پہ ڈال دیجئے۔ میں آپ کو دوبارہ اور تھوڑا سمجھاتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے یہ آپ کا رجسٹر ایسا ہے۔ اب آپ ذرا غور سے دیکھیے، بہت اہم ہے یہ۔ اس رجسٹر میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو جہاں دیکھیے، میں ابھی آپ کو پین بتا رہا ہوں اپنا، آپ دیکھیے غور سے، یہاں ایک لال نشان ہے، یہ ہے نا، تو اسی طرح سے نیچے بھی اس کا اسی سے متعلق ایک لال نشان ہے۔ تو آپ یہاں
یہاں لکھیں گے آپ 1 2 3 4 5 6 ایسا لکھتے ہوئے آپ یہاں تک آ جائیں گے تو تقریباً 33 تک آپ آئیں گے. ٹھیک ہے، 33 تک آ جائیں گے. یس 33 تک آ جائیں گے. اسی طرح سے اب آپ اس سائڈ میں آئیے، اپنے اس رجسٹر کے اس پیج کی طرف آئیے اور یہیں سے اس لال لکیر کے نیچے لکھنا شروع کیجئے 1 2 3 4 5 6. اس طرح سے لکھتے لکھتے آپ یہاں تک آ جائیے. یہ ہو جائیں گے آپ کے 33. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو میں آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے. وہ یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا، یہ ایک لال لکیر اور یہ ایک لال، تو ہم آپ کو ابھی آپ کو ہم یہ بھی دے رہے ہیں. آپ کے پاس رجسٹر کے ساتھ میں آپ کو جو رجسٹر دیا جا رہا ہے تو اس یہ رجسٹر آپ کو تحفتاً نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ کو اس کے پیسے جو ہے امیر مقامی کو دے دینا ہے. آپ کو رجسٹر دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک پین دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اسکیل بھی دی جا رہی ہے، فٹ پٹری دی جا رہی ہے پلاسٹک کی. اب میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ فٹ پٹری اس طرح سے رکھی اور یہ لال لکیر ہے نا، یہاں سے تھوڑا سا اوپر سے لے کے یہاں تک کہ آپ ملا دیجیے. اسی طرح سے یہ دوسری لکیر ہے تو آپ یہاں ڈال دیجیے. ٹھیک ہے. اگر آپ پنسل سے ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے، روشنی پھیلے گی نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس جو بھی پین ہے ابھی جو دیا جا رہا ہے تو آپ ایسا ڈال لیجیے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے لکیریں سیدھی ماریے، ہر کام سلیقے سے کرنا ہے. تو اوپر کا جو پوائنٹ ہے لال اور نیچے کا جو لال پوائنٹ ہے آپ اسکیل کے ذریعے اس کو ملا دیں گے. ایسا ملا دیں گے. آپ کے پاس اسکیل ہے، آپ کے پاس پین ہے. اس طرح سے آپ یہاں آئیے. اب یہاں تک کہ آپ یہاں جب پہنچیں گے تو اس کے بعد نیچے آپ کو یہاں نہیں ہے، لال ڈاٹ نہیں ہے، تو آپ ایک لال ڈاٹ ایسا بنا دیجئے اور اس لکیر کے بعد یہ ساری لکیریں یہاں مارتے آئیے یہاں تک کہ آپ اس ڈاٹ پر آپ آ جائیں گے. اس کو ملا دیجئے، تھوڑا سا اٹھا کے اس طرح سے ملا دیجئے یہاں تک کہ آپ یہاں جب آئیں، یہ ایسا کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ جو ہے ایک 2 تو یہاں تک آپ آ جائیں. ٹھیک ہے. یس. تو صاحب یہاں تک کہ جو آپ آ جائیں گے تو یہ آپ بند ہو گیا. اچھا بیٹری ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ جب لیفٹ سائڈ پر آئیں تو یہ لال لکیر پھر ایک چھوڑیے، یہ 2 چھوڑیے، بس یہ لکیر مطلب 2 جو دوسرا اسپاٹ ہے لال وہ لال اسپاٹ کو آپ اس سے ملا دیجئے. ایسا ہی ہو اس طرح سے. تب اگر آپ دیکھیں تو اب آپ جب اس طرح سے جائیں گے تو آپ کا یہ پورا ایسا کالم بن جائے گا. ساری لکیریں آپ کی آ جائیں گی
یہاں تک کہ آپ 31 تک آ جائیں گے، اس کے بعد آپ ٹوٹل اس طرح سے آئیں گے۔ اب جو آپ نے لکیریں ماری ہیں نا، ابھی جو آپ نے لکیریں یہاں ماری ہیں، یہ لکیریں ماری ہیں، تب ان لکیروں پر پین سے آپ یہاں لکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 آئی بند کر دو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ 18، یہ چھوڑ دیجئے، یہ بہت باریک ہو جائے گا، تو بہتر ہے یہ 19، یہ 20، یہ 21، یہ 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، اور یہ ہے جناب ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو آپ نے ڈالی ادھر سے اس طرح سے 1 سے لے کر 31 تک، یہ پورے مہینے کی 31 دنوں کا آ گیا۔ یہاں سے 1 سے لے کر جو یہاں 33 تک، یہ آپ کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب مختلف ایکٹیویٹیز میں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر تہجد ہے، فجر کی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ناظر قرآن ہے۔ اصل میں یہ جو رجسٹر جو ہم بنا رہے ہیں تو وہ اس بات کے لیے ہے کہ ہماری جو روزانہ کا، میں روزانہ ان سرگرمیوں کو انجام دوں گا۔ یہ ساری سرگرمیاں رفقائے محترم وہ ہیں جو ہمارے منصوبے میں اور ہمارے پالیسی پروگرام میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں کوئی بھی چیز ان سے ہٹ کر نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کو مہینے کے آخر میں جو اپنا احتسابی فارم بھر کر دینا پڑتا ہے ہر مقام پر، امیر مقامی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، اوپر تک پہنچاتے ہیں، تو اگر ہم کو روزانہ کی ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے یہ کیسے معلوم؟ اور پھر ہم اندازاً اگر یہ نہ کریں ہم، تو پھر ہم اندازاً لکھتے رہتے ہیں۔ اب یا تو آپ یہ رجسٹر کیجئے، یا پھر آپ اینڈرائڈ پر اس پر اپنا روزانہ کی انٹری کیجئے، جس میں بھی آپ کے لیے سہولت ہے۔ شب و روز کی ڈائری میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اینڈرائڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن خوبی اس کی یہ ہے، یا اس میں جو چاہتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ مہینے کے آخر میں مجھ کو ایک نظر میں معلوم ہو جائے کہ میرا سمجھ لیجیے اگست کا، آج اگست کی 15 تاریخ ہے، 15 تاریخ تک میری نمازیں کتنی با جماعت ہوئیں، کتنی بلا جماعت ہوئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر مجھ کو یہ بھی رہے میرے پاس کہ میں سمجھ لیجیے مئی میں، اب مئی 21 میں میرا پرفارمنس کیا تھا مہینہ بھر، میں اسے رجسٹر کے پیج پلٹاؤں گا، میرے سامنے آ جائے گا۔ اچھا آپ کے پاس یہ تھا، اچھا یہ بتائیے کہ دسمبر میں کیا تھا آپ کا، تو آپ کے سامنے پورا آ جائے گا۔ اس طرح سے یہ جو رجسٹر ہے یہ بے کم و کاست، بغیر کمی زیادتی کی ہم کو بتا دے گا کہ ہماری پچھلے تقریباً 5 سال کا جو سرگرمیاں ہیں ہماری، اس کا ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ ریکارڈ ہم کو اس بات کے لیے تیار کرے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سرگرم ہوں، جو ٹارگٹ ہم میٹ نہیں کر پائے ہوں، نہیں کر پائے ہوں، اس پر ہم اپنے دل میں ایک چبھن اور ایک حزن سا محسوس ہو، ہم کو لگے کہ ہم نے ایک موقع کھو دیا ہم نے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہم روزانہ کا یہ تیاری میں لگ جائیں۔ تو یہ تھا اس کے پیچھے۔ اب دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے، اب آپ غور سے دیکھیے جو میں بتا رہا ہوں، آپ اپنے رجسٹر کے آپ بیچ میں آئے، بیچ میں آنے کے بعد
آپ یہ پیج پھاڑ لیجئے اس میں سے. 2 منٹ ٹھہریے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پھاڑیں. کہ یہ آپ کا رجسٹر ہے. یہ رجسٹر کے جہاں پر یہ پنس لگے ہوئے ہیں تو آپ وہاں سے یہ آپ نکالیے ایسے 2 پیج اور ذرا تھوڑا سا مارک کر کے دبا کے ان کو اس طرح سے آپ اس کو یوں پھاڑ لیجیے. ٹھیک ہے. یہ پھاڑنے کے بعد یہ آپ نے پھاڑ لیا. یہ پھاڑنے کے بعد آپ ان کو اس طرح سے لائن ملائیے، اوپر سے نیچے تک یہ لائن ملا دیجیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک فولڈ اور دے دیجیے. یہاں بھی آپ لال لکیر سے یہ لال لکیر اس کو ملا دیجیے. اب اس طرح سے یہ چیز آپ کی ایک تیار ہو گئی ہے نا. اب میں بتاتا ہوں اس کی کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کتنی مزے کی چیز آپ نے تیار کر لی ہے. اب آپ یہ جو آپ کے پاس یہ چیز آ چکی ہے، رجسٹر کو تھوڑا سا بازو میں رکھ دیجیے. اب میں جو بتا رہا ہوں اس کو غور سے دیکھیے. یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، رائٹ. تب آپ اس میں آپ غور سے دیکھیے، اس میں جو لال لکیر ہے اس لال لکیر کے نیچے آپ ڈالیجیے 1 2 3. اس لال لکیر نیچے ڈالیے آپ 1 2 3 4 5 6 7. یہ ایسا کرتے ہوئے آپ جناب یہاں تک آ جائیے 33 تک. پھر اس کے بعد جناب آپ 1 کے سامنے لکھیے تہجد. پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس پین سے لکھیے. تہجد کے بعد ہے آپ کا فجر. فجر کے بعد ہے آپ کا ظہر. ظہر کے بعد ہے عصر، مغرب، عشاء. یہ تو پڑھنا ہی ہے. پھر اس کے بعد روزانہ کا ہم کو ناظر قرآن ہے تو ناظر قرآن کا 1 آدھ رکوع پڑھنا ہے. یہ پہلے آپ ڈال دیں 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں تک آ گئے ناظر قرآن تک. اب جناب اس کے بعد آپ لکھیے تفسیر. ظاہر ہے کہ آپ روزانہ 1 رکوع پڑھنے والے ہیں. تفسیر، حدیث، آپ کوئی نہ کوئی حدیثی کتاب کا مطالعہ کریں گے، حدیث. پھر اس کے بعد سیرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی کا کچھ نہ کچھ آپ پڑھیں گے. پھر آپ کو روزانہ تحریکی لٹریچر میں کچھ پڑھنا ہے. آپ کو وہ کتابیں آپ لکھ چکے ہیں، پیچھے بلاگ بنا چکے ہیں. مطالعہ لٹریچر 12 نمبر پہ ہے آپ کا زندگی، دعوت اور ریڈینس، جو تحریک کے آرگن ہیں. ان میں سے جو بھی آپ جس دن بھی پڑھیں. پھر اس کے بعد ہے جناب آپ کا فیملی اجتماع. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تحریک کے لیے وقت فارغ کیا گیا یا نہیں. تحریک کے لیے فارغ وقت آپ کو روزانہ 1 گھنٹہ نکالنا ہے تو آپ روزانہ کا ٹک مارک کریں گے. 15 نمبر پر ہے آپ کا حفظ قرآن. آپ کے منصوبے میں یہ لکھا ہے کہ آپ 30واں پارہ اس میقات میں ختم کر لیں گے. 16 نمبر کا جو کالم ہے آپ کا بہت اہم ہے.
وہ ہے بچوں کی عصری تعلیم پر توجہ۔ آپ کے پاس جو بچے ہیں، آپ کے لڑکے لڑکیاں نواسے نواسیاں جو بھی ہیں، تو ان کی عصری تعلیم پر آپ توجہ دیں گے۔ ان کو ہوم ورک کیا نہیں کیا انہوں نے، اپنا پروجیکٹ کیا نہیں کیا انہوں نے، صفحہ لکھا نہیں لکھا انہوں نے، یہ ہے۔ روزانہ آپ ورزش کا بھی اہتمام کریں گے، وہ اس کا ویڈیو بھی ساتھ ہی میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ورزش روزانہ کرنا ہے۔ پھر آپ روزانہ رات کو سوتے وقت اپنا احتساب کریں گے۔ یہ جو احتساب ہے آپ کا، یہ احتساب اب آپ رجسٹر پہ سامنے رکھ کے کریں گے، اور اس میں بمشکل آپ کو 2 سے 3 منٹ لگیں گے آپ روزانہ کے اندراج کے لیے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اساتذہ سے ہماری ملاقاتیں ہوں۔ اساتذہ ہماری ملت کا بڑا اہم سرمایہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ دینی علوم کے ہوں، دنیاوی علوم کے ہوں، ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہوں نہیں پڑھا رہے ہوں، اس سے بحث نہیں ہے۔ ہم اساتذہ سے ملاقاتیں کریں گے، ہم تعلیمی وہ پیشہ ورانہ رہنمائی کریں گے نوجوانوں کو۔ پھر ہم جو ہے روزگار کے لیے کوشش کریں گے، چاہے وہ مہینے میں ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو، تو روزگار کے لیے کوشش ہوگی آپ کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نئے خریداروں کے لیے کوشش، نئے خریداروں کے لیے کوشش، یہ ہے۔ پھر اس کے بعد 23 سے لے کر 33 تک اور بھی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ آپ اس کو مانیٹر کریں کہ صاحب میں کر رہے نہیں کر رہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں نے اپنے لیے لکھ رکھا ہے کہ میں روزانہ عربی زبان پڑھوں گا، سیکھوں گا، اس کے لیے وقت دوں گا، تو میں نے کیا ہی نہیں کیا۔ فارسی سیکھوں گا، اور میرے جو سبجیکٹس ہیں اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں، تو آپ بھی یہاں آپ کی جو بھی سرگرمیاں آپ چاہتے ہیں وہ آپ یہاں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے غور سے اسے، اور اب یہ آپ کا تیار ہو گیا۔ یہ جو تیار ہوا ہے آپ کا، تبھی جو آپ نے یہاں ابھی لکیریں کھینچی تھی ابھی، ہے نا، آپ نے یہاں لکیریں کھینچی تھی ابھی، میں وہ نکال رہا ہوں۔ اب آپ اس پر آئیں گے، تب آپ ذرا غور سے دیکھیے، اسی آپ کے رجسٹر میں سے یہ پھاڑا گیا تاکہ لائنوں سے لائنیں میچ ہو جائیں۔ اب آپ اس کو یہاں رکھیں گے، یہاں اس طرح سے، تب آپ کا جو ایک کا جو کالم ہے، ایک ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ایک سے لے کے یہاں تک۔ اب اس میں یہ ہے کہ صاحب آپ سمجھ لیجئے، آپ اس مہینے میں اساتذہ سے، یہ آپ کا 19 نمبر کا ہے، یہاں 19 آ جائے گا۔ آپ کے اساتذہ سے ملاقات کا ٹارگٹ آپ رکھیں گے، کتنا ٹارگٹ ہے صاحب؟ میں صاحب 3 افراد سے ملوں گا، سپوز آپ نے لکھا یہاں، تو 3 یہ لکھیں گے آپ، 3۔ اب اس 3 کو آپ ان سرکل کریں گے، دائرہ بنائیں گے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے۔ میں بچوں کی، نوجوان بچوں کی پیشہ ورانہ رہنمائی، تعلیم کی رہنمائی کے لیے 3 بچوں سے ملوں گا، میں ان کو کروں گا، تو یہ 3 یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا کہ صاحب یہ باقی تو آپ کو روزانہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا صاحب میں فیملی اجتماع روزانہ کروں گا، تو اگر آپ روزانہ کریں گے یہاں، تو یہ 30 نمبر کا کالم ہے، اس روزانہ میں آپ لکھیں گے یہ مہینہ 31 کا ہے، تو صاحب میرے 31 دن، 31 دفعہ میرے فیملی اجتماع ہوں گے، جسے میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھوں گا، ان کو قرآن سناؤں گا، حدیث سناؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح سے آپ کا یہ ٹارگیٹڈ آ گیا، یہ ٹارگٹ ہے آپ۔ اب مثال کے طور پر آج ہے صاحب، آج 15 اگست ہے، رائٹ، تو آپ یہ 14 یہ آپ ملا دیجئے، یہ لکیر سے یہ لکیر آپ ملا دیں، تو صاحب یہ 14 آ گیا، 14 15، یس۔ اب یہ جو 14 ہے، اب آپ کل کا تو یاد ہوگا آپ کہ آپ نے کل کیا کیا کیا، ٹھیک ہے، تو
تو اب میں آپ کو جو ہے 14 پر لا رہا ہوں ابھی. آپ روزانہ کس طرح سے کریں گے رات میں سوتے وقت. اب آپ نے دیکھی، آپ خود لکھیے اسے کہ آپ کی تہجد کی نماز ہوئی 14 کو، تو آپ یہاں دیکھیے ایسا لگا دیں گے اس کو یہاں اس طرح سے. یہ آپ کے 1 کے بجائے بھی آ گیا. تہجد ہوئی تو آپ کریں گے بہت ہوئی سا ہماری، تو آپ ٹک کر دیں گے. فجر کی نماز، صاحب فجر کی نماز خدا نخواستہ قضا ہوئی تو آپ کو قضا کا قاف لکھنا پڑے گا اور آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ قضا کیوں ہوئی. اگر آپ کی بلا جماعت ہوئی ہے تو آپ بے جیم لکھ دیں گے. اگر آپ کی جماعت سے نماز ہوئی ہے فجر کی تو آپ ایسا ٹک مارک کریں گے. تو اس طرح سے آپ ظہر ہوئی کہ آپ کی اگر با جماعت ہوئی تو ٹک کریں گے، عصر ہوئی تو ٹک. یہ کل کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. اس طرح سے کل آپ نے ناظر قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا وہ آ گیا. اس طرح سے آپ کی یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ جو ہے نا آپ کا اس طرح سے. اب آپ روزانہ، اب آج 15 ہے، اب آج آپ گھر جب جائیں گے تو آپ اپنا رجسٹر کھولیں گے اور وہاں پر آپ 15 کے آگے سب لکھیں گے کہ اس طرح سے آ جائے گی. یہ آپ کی ایکٹیویٹی روزانہ کی آ گئی. اب آپ کے پاس ادھر ایک کالم ہے 31 کے بعد آپ کا ٹوٹل ہے. اب یہ ساری چیزیں مہینے کے آخر میں آپ کو ٹوٹل میں آ جائیں گی. کتنی نمازیں با جماعت ہوئیں، کتنی بلا جماعت ہوئیں، کتنی قضا ہوئیں، یہ سب یہاں آ جائے گی. اب اس کے بعد آپ کا یہ کالم اور ہے یہاں، ابھی اور جگہ ہے آپ کے پاس یہاں، اور آپ سے چاہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے اور لوگوں سے آپ کی جو اور سرگرمیاں ہیں تو وہ سرگرمیوں کے لیے اب کیا کریں ہم، ان سرگرمیوں کے لیے کیا کریں. تو میں بتاتا ہوں آپ کو ان سرگرمیوں کے لیے. یہ جو آپ کے پاس آپ نے بک مارک، یہ بک مارک تھا آپ کا، آپ اس کو ایسا یوں پلٹا دیجیے. اب اس کو پلٹانے کے بعد آپ اس میں یہاں لکھ دیجئے یہ لال لکیر کے نیچے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اس طرح سے آپ لکھتے لکھتے یہاں تک آ جائیں گے 33. ٹھیک ہے. اب اس میں جو آپ کو لکھنا ہے یہاں اس کے اوپر، تو آپ لال لکیر کے اوپر لکھیں گے وطنی فیملی سے ربط. یہ رکھنا ہے آپ کو، قائم رکھنا ہے. یہ آپ کے منصوبے میں شامل ہے، یہ آپ کی پالیسی پروگرام میں شامل ہے کہ ہر رکن جماعت، ہر کارکن جماعت ملاقاتیں کرے گا. تو صاحب وطنی فیملی سے آپ کی اجتماعی ملاقاتیں ہوئی کیا، انفرادی ملاقاتیں ہوئی ہیں کیا، تو اس کا ذکر یہاں آ جائے گا. نمبر 3 میں آ رہا آپ کا ائمہ مسجد یا مساجد سے ملاقات. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں مسجد کے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہوں، وہ ہمارے بہت قیمتی فرد ہیں، ہم ان سے تعلقات قائم کریں گے. اگر خدا نخواستہ نماز آپ کی قضا ہوئی ہے تو آپ کو وجوہات قضا یہ آپ کو دینا پڑے گا. کیوں قضا ہوئی، آپ نے الارم رکھا پھر بھی نہیں اٹھ سکے آپ خدا نخواستہ، تو دینا پڑے گا. اب 5واں جو ہے آپ کا زیر مطالعہ کتب. یہ آپ ایک پہلے بلاگ بنا چکے ہیں کہ آپ کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے تنظیمی نشست میں شرکت. تنظیمی نشست میں شرکت نمبر 6. اسی طرح سے احتسابی نشست میں شرکت. اسی طرح سے تربیتی نشست میں شرکت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد دعوتی جو ہمارا اجتماع ہونا چاہیے ہر ماہ، اس میں وہ آپ کی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا مرکزی ہفتہ واری جو اجتماع ہے اس میں شرکت لازمی ہے ہماری، اس میں ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہے آپ کا مقامی شورا کا، اگر آپ کے پاس شورا ہے
تو مقامی شورا کی نشست میں شرکت ہوئی ہے کیا؟ پھر اس کے بعد آپ 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32 اور 33۔ تب صاحب آپ مقامی شورا پر تھے 11۔ 12 میں آپ کی نشست مطالعہ قرآن بہت اچھی ہے، اگر یہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہفتہ واری ہوتی ہے یا 15 دن میں، تو آپ کی شرکت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس میں۔ پھر اس کے بعد ہے خواتین کے اجتماع میں۔ خواتین کے اجتماع میں آپ کی گھر کی خواتین گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں، اس کا ذکر ہے۔ عام طور سے ہمارے گھر کی خواتین کو ہم کو بھجوانا چاہیے، ان کو رکشے کے ذریعے بھجوانا چاہیے، ان سے فرمائش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کا جی آئی او کے اجتماع میں آپ کی بیٹی، بھانجی، بھتیجی گئی یا نہیں۔ اسی طرح سے آپ کا ایس آئی او میں ہے، آپ کا لڑکا گیا نہیں گیا۔ آپ کا چھوٹا پوترا ہے، وہ آپ کے سی سی کے اجتماع میں، چلڈرن سرکل میں گیا ہی نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کا یہاں اسلامی معاشرے میں آپ کی انفرادی ملاقات کتنے افراد سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے اجتماعی ملاقات کتنے لوگوں سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کی اعانت، بیت المال کی اعانت، یہ آپ کی جو بھی آپ نے دی یا نہیں دی۔ پھر اس کے بعد آپ کے ذمے کوئی چیز ہے جس کی رپورٹ کرنا ہے، آپ نے رپورٹ دی نہیں دی، مثال کے طور پر احتسابی فارم داخل کرنا ہے، دیا نہیں دیا آپ نے۔ اس کے بعد نظم کی پابندی کی کیا کیفیت ہے آپ کی، اچھی ہے تو آپ لکھیں گے اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد اطاعت امیر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اس کی طرف متوجہ کرائیں کہ بہت اہم ہے، امیر کی اطاعت ضروری۔ تو میرا کیا معاملہ ہے امیر کی اطاعت کے تحت؟ رفقا کے مابین تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے۔ تو میرے تعلقات کیسے ہیں؟ اچھے ہیں تو آپ ٹک مارک کریں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو ٹک مارک کہاں کریں گے۔ معاملات کیسے ہیں آپ کے؟ معاملات ہے، لین دین ہے، آپ قرض خدا نخواستہ تو آپ کب ادا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس مہینے میں عیادت کچھ کی نہیں کی آپ نے۔ پھر رشتہ و پیام کے لیے کوئی کوشش کی یا نہیں کی وہ۔ پھر اس کے بعد لٹریچر تقسیم، ہم نے کیا اس مہینے فولڈر ہے، قرآن مجید ہے، وہ کیے نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد ہے شجر کاری، تو ظاہر ہے روزانہ تو نہیں کریں گے ہم، لیکن کیسے کریں گے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ پھر آپ کا ہے 29 نمبر پہ خدمت خلق کا کوئی کام، خدمت خلق کا کوئی کام۔ پھر اس کے بعد ہے آپ کا دستخط میں تاریخ، آپ کی دستخط تاریخ کے ساتھ یہاں آ جائے۔ اب اس کے بعد 31 میں ہے امیر مقامی کو آپ اپنا رجسٹر لیا کے بتائیں گے اور ان کے ریمارکس اس پہ لیں گے کہ بھئی ریمارکس کیسے ہیں آپ کے۔ پھر اس کے بعد دستخط امیر مقامی، مطلب یہ ہے کہ امیر مقامی کو آپ بتا رہے ہیں کہ صاحب میں نے مہینے بھر کیا کیا۔ اب آپ کا یہ تیار ہو گیا ادھر سے، اب آپ اس کو یہاں رکھیں گے۔ بہت اہم چیز بتا رہا ہوں، دیکھیں میں آپ کو اب یہ لائن سے لائنیں ملا دیجیے آپ، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ وطنی فیملی سے ربط آپ کا اس مہینے ہوا ہے کیا اجتماعی؟ ہاں آپ کہیں گے صاحب میرا ایک ہوا۔ تب دیکھیے اس میں ڈیٹس نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا کہ بھئی آپ کتنی ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہلے تو یہ لکھ دیجئے 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16،
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 اور یہ ہے جناب 32. بول. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کی 33 نمبر تک یہ سب چیزیں آ گئی. اب مثال کے طور پر آج 15 اگست ہے، تو صاحب آپ نے 14 اگست تک وطنی فیملی سے کچھ ملاقاتیں کی کیا؟ سپوز آپ نے کی، تو سمجھ لیجیے 2 ملاقاتیں کی، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں یہ جو 1 نمبر کے آگے ہے، آپ نے انفرادی طور پر ملے تو آپ یہاں ڈال دیں گے 2. یہ ہو گیا. اب اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ 2 جو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ کس تاریخ کو ہوئی ہے. بس 2 ملاقاتیں ہوئی مہینے بھر میں. آپ کی انفرادی ملاقات ہوئی ہے کیا کسی اپنے غیر مسلم بھائی سے؟ تو آپ ڈالیں گے ہاں صاحب ہوئی ہے، تو وہ ڈال دیجئے آپ 3. میں یہ 14 اگست تک کی بات کر رہا ہوں آپ سے. 14 اگست تک آپ نے ائمہ مسجد سے ملاقات ہوئی کہ ان 14 دنوں میں؟ آپ نے کہا ہاں صاحب ہوئی ہے، 2 سے ہوئی ہے، تو آپ 2 ڈال دیں گے. آپ نے کہا صاحب میری نمازیں 14 اگست تک جو ہے 5 نمازیں 3 نمازیں قضا ہو گئی ہیں، تو آپ کو اس کو دینا پڑے گا الگ. اس کے لیے لکھیے آپ الگ صفحے پر، یہ بتانا پڑے گا کہ کیوں قضا ہوئی. اسی طرح سے زیر مطالعہ کتب ظاہر ہے آپ روزانہ پڑھیں گے، تو اس کا یہاں یہ آپ لکھ دیجئے یہاں زیر مطالعہ کتب الگ صفحے پر، ہے نا، الگ صفحے پر کتابوں کے نام آپ دے چکے ہیں. اب اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا کیجئے کہ اس کو مٹا دیں. ابھی آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ایسا کیجئے اس کو. ابھی اس مہینے اگست میں آپ نے کہا صاحب زیر مطالعہ کتب میں میں ابھی پڑھ رہا ہوں روداد دوم، یہ پڑھ رہا ہوں. آپ سے اتنا لکھ دیجئے کہ روداد دوم. پھر اب جو ہے 6 نمبر پر ہے، دیکھیے یہ اس پہ غور کیجئے، یہ آپ پر رکھی ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا بک مارک ہے جو گائیڈ کرے گا آپ کو بار بار دیکھنا نہیں پڑے گا کہ کیا ہے 6 نمبر. اب دیکھیے، اب آپ کا 6 نمبر پر ہے تنظیمی نشست. تو امیر مقامی یہ بتائیں گے آپ کو کہ بھئی اس مہینے کی تنظیمی نشست سمجھ لیجئے، اس مہینے کی تنظیمی نشست جو ہے سب وہ طے ہے کہ 20 اگست کو ہے. تو آپ ڈالیں گے 20/8/21. مطلب کیا ہے کہ 20 تاریخ کو میری تنظیمی نشست ہے. اب آپ ظاہر ہے کہ تنظیمی نشست 20 کو ہی ہوگی نا، تو آپ اگر اٹینڈ کر لیں گے تو آپ 20 تاریخ کے اس میں لکھیں گے کہ میں اٹینڈ کر چکا ہوں. اس طرح سے اسی طرح سے آپ کو امیر مقامی کو بتانا پڑے گا اپنی تنظیمی نشست میں کہ صاحب ہمارا احتسابی نشست کب ہے. تو آپ نے کہا صاحب ہماری احتسابی نشست جو ہے وہ 1 سپٹمبر 1/9/21 کو ہے. تو آپ کے رجسٹر میں 7 نمبر کے آگے 1/9/21 لکھا ہے. یہ آپ کو یاد دلائے گا، روزانہ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ صاحب ہماری 1 سپٹمبر کو ہماری احتسابی نشست ہے. آپ اس میں اٹینڈ کر لیں گے تو آپ صرف ٹک مارک کر دیں گے صاحب میں اٹینڈ کر چکا ہوں. اسی طرح سے تربیتی نشست، یہ آپ کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے. تو آپ کا تربیتی اجتماع سمجھ لیجئے آپ نے کہا ہمارا تو ہو رہا ہے صاحب، طے تھا یہ 15/8/21 کو ہو رہا ہے. آپ نے اس کو اٹینڈ کیا تو آپ ٹک مارک کر دیا. اسی طرح سے آپ کا دعوتی مطلب غیر مسلم بھائیوں بہنوں سے جا کے ملنا ہے اجتماعی طور پر، یہ بہت ضروری ہے. سمجھ لیا آپ نے طے کیا کہ صاحب ہمارا یہ 30 تاریخ کو ہے، 30/8/21 کو ہمارا دعوتی پروگرام ہوگا. تو یہ آپ کو یاد دلائے گا، آپ کو یہ لکھا ہوا 30/8/21 کو کہ صاحب ہمارا 30/8/21 کو پروگرام طے ہے ہمارا.
آپ جب اس کو اٹینڈ کر لیں گے تو ظاہر ہے آپ ٹک مارک کر دیں گے. ٹھیک. اسی طرح سے مقامی شورا اگر ہے تو اس کی کوئی نشست ہے دعوت میں شریک رہیں گے. اب نشست مطالعہ قرآن ہے. سمجھ لیجیے آپ کے پاس 11 نمبر پر نشست مطالعہ. سمجھے آپ کے پاس 29 تاریخ کو آپ کی مقامی شورا 12 نمبر پر ہے. 12 نمبر پر آپ کا 29/8 اگست ہے نا اگست برابر ہے 29/8/21 یہ آپ کی ہے مطالعہ قرآن کی نشست. سمجھو مہینے میں ایک دفعہ ہوتی ہے. آپ نے اٹینڈ کیا تو آپ یہاں صرف 29 تاریخ کو ٹک مارک کر دیں کہ صاحب میں یہ اٹینڈ کر چکا ہوں. خواتین کے اجتماع میں آپ کی خواتین گھر کی خواتین گئی تھیں کیا؟ آپ نے کہا ہاں صاحب گئی تھیں تو آپ ٹک مارک کر دیں گے. نہیں گئی تھیں اجتماع ہی نہیں ہوا تو آپ بتائیں گے کہ ناٹ اپلیکیبل. اسی طرح سے آپ کی بچی جی آئی او کے اجتماع میں گئی تھی کیا؟ آپ کا بچہ ایس آئی او کے اجتماع میں گیا تھا کہ ہاں صاحب گئے تھے. یہ جو چیزیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ متوجہ ہیں اپنی فیملی کی طرف متوجہ ہیں کہ وہ جماعت کی سرگرمیوں میں حصہ لیں. آپ کا بچہ ہے سمجھے نواسا ہے آپ کا وہ صاحب سی سی کے اجتماع میں گیا تھا کیا؟ آپ خود چھوڑنے جائیے اس کو ہاں صاحب گیا تھا تو آپ ٹک مارک کر دیجیے. اسی طرح سے اسلامی معاشرے میں انفرادی ملاقات کرنی ہے آپ. 10 لوگوں کا آپ نے بنا کے رکھا ہے لسٹ میں تو صاحب کتنے لوگوں سے آپ ملاقات کریں گے؟ تو آپ اسلامی معاشرے میں آپ یہاں لکھیں گے 10 تھوڑی دیر کے لیے 10 اور اس کو انسرکل کریں گے. مطلب یہ آپ کا ٹارگیٹڈ ہے. ٹارگیٹڈ میرا 10 لوگوں سے ملنا ہے. 14 تاریخ تک سمجھ لیجیے میں صرف 2 ہی لوگوں سے مل سکا تو آپ سے 2 ڈال دیں گے. 31 تاریخ کو آپ یہ ٹوٹل کریں گے اور وہ آ جانا چاہیے 10. اب سمجھ لیجیے 14 تاریخ تک آپ 2 لوگوں سے مل چکے ہیں اور آپ کے پاس دن باقی ہے سمجھے 16 دن بچے ہیں اگست میں تو آپ کو 8 لوگوں سے ملاقات کرنا ہے آپ تو آپ یہاں ڈالیں گے. جب بھی ملاقاتیں کریں گے ڈالتے جائیں گے آپ. اسی طرح سے اجتماعی ملاقات آپ کو کرنی ہے. امیر مقامی وفد بنا دیں ہر ایک کا 2 لوگوں کا وفد بنائیں خواتین کا بھی اور مرد حضرات کا بھی. تو وہ صاحب وہ جو آپ کی وہ رہے گی اجتماعی ملاقات کتنے لوگوں سے ملیں گے آپ؟ آپ نے کہا کہ صاحب ہم 15 لوگوں سے ملیں گے. اجتماعی طور پر ہم 15 لوگوں سے جا کے ملیں گے. سمجھ لیجئے رشید صاحب ہیں اور جمیل صاحب ہیں ان کا وفد بنا ہوا ہے تو ان کا ٹارگٹ یہ ہے جمیل صاحب کا بھی رشید صاحب کا بھی کہ صاحب ہم 15 لوگوں سے اجتماعی ملاقات کریں گے. اس بستی کی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے وکیل ہے وہ جو بھی آپ طے کریں وہ آ جائے گا. اب سمجھ لیجئے 14 اگست 15 اگست آ گئی اب تک کہ آپ ملاقاتیں آپ کی صرف 3 ہی ہوئی تو آپ یہاں لکھیں گے 3 بس. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ جو ہے 15 کا ہے 12 ملاقاتیں آپ کو اگست کے ختم ہونے سے پہلے کرنی ہیں. اچھا اب آپ 19 نمبر پر آئیے تو صاحب آپ کو بیت المال کی اعانت کتنی دینی ہے تو آپ پہلے طے کریں گے. سپوز آپ نے کہا کہ میں بیت المال میں اعانت دوں گا 500 روپے تو آپ یہاں 500 لکھ کر اس کو یوں کر دیجئے انسرکل کر دیجئے. اب آپ دے چکے ہیں اگر اگست کی تو بہت اچھا ہے. نہیں دیے تو آپ کو 31 تک دے دینا ہے. آپ دے چکے ہیں تو آپ ٹک مارک کر دیں گے. نہیں دیے ہیں تو آپ کو 31 سے پہلے آپ نے کہا میں صاحب 29 کو دوں گا تو 29 تاریخ کا جو احتساب آپ کریں گے اپنا تو اس میں آپ یہاں ٹک مارک کر دیں گے صاحب میں دے چکا ہوں. اسی طرح سے رپورٹ دینی ہے آپ کو مہینے کے اینڈ پر آپ دے چکے ہیں تو رپورٹ. اگر آپ امیر مقامی ہیں تو آپ کو رپورٹ بھیجانا ہے ناظم ضلع کے پاس. اگر آپ ناظم ضلع ہے تو آپ کو رپورٹ دینا ہے امیر حلقہ کو دفتر حلقہ کو. آپ دے چکے ہیں تو آپ ٹک مارک کر دیے صاحب میں دے چکا ہوں. اسی طرح سے نظم کی پابندی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر ساتھی جو ہے نظم و ضبط میں کسا ہوا ہو تو نظم کی پابندی آپ لکھ سکتے ہیں اچھی ہے تو الحمدللہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. اطاعت امیر الحمدللہ اچھی ہے. کیفیت آپ کی اچھی ہے تو آپ یہ اچھی ہے. رفقا کے مابین تعلقات خراب تو نہیں ہے. اگر خراب ہے تو آپ لکھیے کہ صاحب میرے فلاں سے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہیں. اچھے ہیں ہر ایک سے تعلقات اچھے رکھیے.
یہ جنتی لوگوں کی پہچان ہے کہ ان کے تعلقات لوگوں سے بہت اچھے رہتے ہیں، تو آپ ٹک مار کریں۔ معاملات لین دین میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو، اگر کوئی آپ پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ دیں گے ناٹ اپلیکیبل، اچھے ہیں، یا نہیں تو یہ مت کیجیے، آپ یہ کیجیے کہ اچھے ہیں، مطلب معاملات ہمارے اچھے ہیں، کوئی کسی کو شکایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس مہینے میں عیادت کے لیے گئے تھے کیا؟ لوگ کہتے ہیں صاحب آپ عیادت ڈال رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں لوگ بیمار ہوں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیمار تو رہتے ہی ہیں، کیا ہم حساس ہیں کہ بیماروں کے تعلق سے؟ ہم جا کے ملے ہیں، ہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں ملا تھا، تو آپ سمجھ لیے آپ ملے تھے 2 لوگوں سے، تو آپ یہاں کہیں گے 2، بس، اس میں ڈیٹ نہیں ہے، لیکن یہ آپ 2 سے ملے۔ رشتہ و پیام کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہم نے کچھ کوشش کی ہے؟ تو سمجھ لیجیے آپ نے یہاں ڈالا کہ صاحب میں 2 کی کوشش کروں گا، ظاہر ہے ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، تو آپ ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، حساس ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو بیٹیاں بیٹھی ہیں میں ان کے رشتوں کے لیے کوشش کروں گا، یہ ٹارگٹ ہے آپ کا 2 کا۔ اب اگر آپ نے 14 تک ایک کئی کی کچھ کوشش کی، دیکھیے کوشش ہے یہ نہیں کہ شادی کروا دی، کوشش 1 کا کیے تو بھی 1 لکھیں گے آپ، مطلب یہ کہ 31 تاریخ کو تک آپ کو باقی 1 کو کر لینا ہے۔ لٹریچر تقسیم میں آپ نے کتنا کیا؟ سمجھو قرآن مجید آپ نے کہا کہ صاحب میں اس مہینے میں 1 قرآن دوں گا، تو یہ ٹارگٹ ہے آپ کا، آپ یہاں لکھیں گے 1 قرآن، قاف کا مطلب قرآن۔ اگر آپ دے چکے ہیں تو آپ ٹک کر دیں گے، آپ لٹریچر دیا ہے کسی کو آپ نے تو وہ ٹک کریں گے۔ شجر کاری، درخت لگانا ہے، ہمارا ہر ساتھی اس بات کی طرف متوجہ رہے گا کہ وہ زمین کو ہرا بھرا رکھے۔ آپ اپنی فیکٹری میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر میں، اپنے کھیت میں، یا اپنے کسی دوست کے کھیت میں بھی جا کے آپ درخت لگائیں گے تو بھی آپ کہیں گے صاحب میرا ٹارگٹ ہے کہ میں سمجھ لیجیے اگست میں 1 درخت لگاؤں گا۔ ظاہر ہے آپ میقات کا بھی سوچ سکتے ہیں، پوری میقات میں 4 درخت لگاؤں گا، سمجھ لیجیے اگست میں 1 لگاؤں گا۔ اگر آپ 1 لگا چکے تو ٹک مارک کر دیجیے۔ خدمت خلق کا آپ نے کوئی کام کیا تو لکھیے، جیسے مثال کے طور پر کسی کو آپ نے قرض دیا تو آپ لکھیے قرض دیا گیا، بس یہاں آپ کی دستخط آ جائے گی، جو ظاہر 31 تاریخ کے بعد آئے گی۔ امیر مقامی کے ریمارکس آئیں گے، آپ نے کہا صاحب نظم کی پابندی اچھی ہے تو امیر مقامی کے لکھ سکیں گے کہ بے نظم کی تو اور توجہ کی جائے۔ امیر کی اطاعت آپ نے تو لکھا اچھی ہے، لیکن امیر مقامی محسوس کر رہے ہیں کہ اور اطاعت میں کمی ہے تو لکھیں گے امیر مقامی کی اطاعت امیر کی طرف اور توجہ کی جائے۔ امیر مقامی یہاں آپ کی پوری مہینے بھر کی سرگرمیوں پر ایک ریمارک دے سکتے ہیں، اچھی ہے، یہاں دے سکتے ہیں اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اور مزید کوشش کرنی چاہیے وغیرہ، اور پھر اس کے بعد امیر مقامی یہاں دستخط کریں گے، تاریخ ڈالیں گے۔ رفقائے محترم، یہ آپ کے مہینے بھر کا ایک طرح سے ریکارڈ خود آپ جنریٹ کر رہے ہیں، مہینے کے آخر میں آپ صرف جمع کر لیں گے، اپنا فارم بھر کے دے دیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ہر مہینے کا ریکارڈ ہے یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ میرے فیملی اجتماع 31 لینے ہیں، اساتذہ سے مجھ کو 3 سے ملاقات کرنی ہے، پھر اس کے بعد تعلیمی رہنمائی وغیرہ مجھ کو، یہ دیکھیے یہ ڈال کے دیکھ لیجیے، مطلب یہ ہے آپ کا 20 نمبر کا، یہ 20 نمبر تعلیمی پیشہ ورانہ رہنمائی میں 3 لوگوں کی کروں گا، کسی مسلمان بچے کو روزگار سے لگاؤں گا، تو یہ جو آپ کا سرکل میں جو دیا ہوا ہے فیگر یہ آپ کو یاد دلائے گا۔ یہاں پر اس سائیڈ میں یہ تاریخیں آپ کو یاد دلائیں گی، صاحب دیکھیے 6 تاریخ کو تنظیمی نشست ہے، بھولے گا نہیں آدمی، وہ تنظیمی نشست جو ہے وہ تنظیمی نشست جو ہے 20 تاریخ کو ہے، تو یہ آپ کو مہینہ یہ یاد دلاتا رہے گا، 20 کو تنظیمی نشست ہے، 1 کو احتسابی ہے، 15 تاریخ کو میری تربیتی ہے، 30 تاریخ کو دعوتی ہے، تو آپ یہ یاد دلاتا رہے گا آپ کو رجسٹر آپ کو۔ اسی طرح سے مطالعہ قرآن کی نشست ہے، صاحب 29 تاریخ کو مجھ کو جانا ہی جانا ہے،
مجھ کو اپنی اہلیہ کو درخواست کرنی ہے، ان سے فرمائش کرنی ہے، تقاضا کرنا ہے کہ اجتماع میں جائیں، جی آئی او، ایس آئی او وغیرہ۔ اسی طرح سے یہ آپ کو انفرادی ملاقات کا یہ ٹارگٹ آپ کو یاد دلائے گا کہ 10 لوگوں سے ملنا ہے مجھے، اجتماعی طور پر 15 لوگوں سے مجھے ملنا ہے، بیت المال میں 500 روپے اعانت دینی ہے، اور یہ سب مجھ کو شجر کاری کا کام جو ہے وہ لٹریچر قرآن مجید تقسیم کرنا ہے۔ تو اس کے بعد شجر کاری کہاں ہے اس میں؟ یہ شجر کاری ہے آپ کی 28 آئٹم ہے، ایک درخت لگانا ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس ہے، اسی طرح سے یہاں چھوٹ گیا اپنا کہ وطنی فیملی سے اجتماعی ملاقاتیں، سمجھ لیا آپ نے کہا کہ صاحب میں 4 کروں گا، تو آپ اس کو 4 کو سرکل کر دیں گے۔ انفرادی ملاقاتیں 2 کروں گا، تو آپ 2 کو سرکل کر دیں گے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب ہمارے غیر مسلم بھائی ملاقاتیں کرنے کے لیے موقف میں نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ فون کیجیے، فون پر رابطہ قائم کیجیے، فون اگر آپ چاہیں تو کتاب بھجوائیے، جیسا بھی کچھ ہو، آپ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ ائمہ مساجد سے ملاقات کا بھی ٹارگٹ رکھیے گا، صاحب میں 2 لوگوں سے ملاقات کروں گا، 2 سے ٹارگٹ۔ تو یہ جو سرکل میں ہے یہ آپ کو ٹارگٹ ہے، یہ ٹارگٹ ہمیشہ آپ کے پاس روزانہ جب آپ رجسٹر بھریں گے تو یہ رجسٹر آپ کو کہے گا کہ دیکھو تم نے اتنا کا ٹارگٹ رکھا ہے اور تم کو ملنا ہے۔ تو ادھر سے دوبارہ سے پھر یہ چیزیں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 31 تاریخ تک جتنی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیٹ کے ساتھ ہیں کہ صاحب میں نے 19 تاریخ کا جو میری اساتذہ سے ملاقات کا ہے، یہ میرا اساتذہ سے ملاقات، تو میں نے اساتذہ سے ملاقات کس تاریخ کو کی؟ تو آپ کہیں گے صاحب میں نے 13 کو کی، تو آپ یہاں 13 کے اس میں آپ یہ 13 کا ہے تو آپ 13 کے اس میں ظاہر ہے آپ ٹک مارک کر دیں گے، تو آپ یہاں لکھ دیں گے 1، تو آپ کی 1 ملاقات ہو گئی۔ اس طرح سے یہ ہے آپ کی ڈیٹ وائز، اور یہ ہے آپ کا ٹارگٹ وائز بغیر ڈیٹ کے۔ ہم چاہتے ہیں کہ رفقا ہمارے بغیر ڈیٹ کے رکھیں اور صرف ان کی شرکت ہوئی ہے نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارا بمشکل، آپ یقین کیجئے بمشکل آپ کو 5 منٹ لگیں گے روزانہ کا آپ کو یہ بھرنے میں، اور مہینے کے آخر میں آپ کا پورا رجسٹر فرسٹ کلاس آپ کے سامنے اس طرح سے موجود رہے گا۔ آپ آرام سے دیکھ سکیں گے، اپنے بچوں کو بتا سکیں گے۔ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ رجسٹر جو ہے، جب بھی آپ کا پوترا یا نواسا جب رجسٹر کھول کے دیکھے گا، وہ کہے گا کہ ہمارے باپ، ہمارے نانا، ہمارے دادا ایسا اہتمام سے بھرتے تھے اور ایسا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، تو یہ چیز ان کو جماعت کی اور قریب لے آئے گی۔ یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آخری چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے کہا کہ صاحب یہ جو آپ بنا کے رکھا ہے آپ نے یہ تو اس کا امیجیٹ فائدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنا ایک پیچھے سب سے آخر کا آپ ایک وہ کھول لیجئے پیج، جو خالی پیج ہے، اور آپ اس لکیر سے اس لکیر کو اس میں ملا دیجئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ملا دی، یہ ملا دی۔ اب آپ نے جو یہاں یہ لکھا ہے، یہ جو خطہ بنا کے رکھا ہے آپ نے، یہ کھو جائے، آپ کے گھر میں کوئی کسی کو اٹھا کے پھینک دے، اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا ہے، تو آپ کو یہاں آپ اس کو پورا اتار دیجئے، 1 سے لے کے 33 تک یہاں لکھ لیجئے، اور لکھ لیجئے آپ اس میں تہجد سے لے کر یہاں تک، مطلب 23 تاریخ تک، تہجد سے لے کر یہ 23 تاریخ، 23 مطلب آپ یہ آرام سے یوں لکھ سکتے ہیں، یہ 23 تاریخ تک، یہاں 23ویں آئٹم تک آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ پورے پاک کہ آپ نے بچوں کو پڑھایا، کہ آپ کے گھر میں آپ نے بچوں کے لیے ایک بورڈ تیار کیا ہے جس میں آپ روزانہ حدیث لکھ رہے ہیں، قرآن کی آیت لکھ رہے ہیں، تو آپ نے لکھا ہی نہیں لکھا، تو آپ نے کہا صاحب میں ذرا مانیٹر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ یہاں لکھ دیجئے بورڈ،
بورڈ پہ آپ لکھ رہے ہیں، گھر میں آپ بورڈ کا اہتمام کر رہے ہیں۔ رشید عثمانی صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ بہت کہتے تھے کہ اپنے گھر میں بورڈ لٹکاؤ، اپنے محلے میں چوراہوں پہ بورڈ لٹکاؤ، وہاں ایک حدیث لکھو، ایک حدیث لکھو، ہفتے میں ایک بار تبدیل کرو۔ تو ظاہر ہے آپ نے کہا صاحب میں بورڈ لکھ رہا ہوں تو میں لکھ رہے ہیں تو آپ ہی لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ جو بھی مہینے میں ڈیٹ وائز جس چیز کا آپ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے آ جائے۔ اسی طرح سے آپ یہ پلٹا دیجئے یوں، اور یہاں پر یہ لکھ لیجئے 1 سے لے کر 32 تک، یہ پورے لکھ لیجئے، مطلب وطنی، فیملی سے ربط ہے نا، یہ لکھ لیں گے آپ یہاں۔ اب اس کے پورا لکھ لیں گے۔ آپ کہیں گے صاحب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اگر کھو جائے تو آپ پھر سے اپنے رجسٹر کے بیچ کا ایک پیج پھاڑیں گے اور اس میں اس کو 1 2 3 4 دفعہ موڑیں گے اور پھر سے اس کو دیکھ کے یہاں لکھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ کا یہ رجسٹر اور اس کی ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تب میں تو چونکہ آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں آپ کو اور تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس میں کوئی اگر آپ کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بغیر تکلف کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہاں لے چل کر آپ کو ورزش کے کچھ آئٹمز بتاؤں گا جن کا کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، چلیے اب ورزش کے آئٹمز دیکھ لیجیے۔ ورزش بے حد ضروری ہے، اور اس کی جو فضائل اور اس کی جو فائدے ہیں وہ احادیث میں الحمدللہ ہم کو متواتر ملتے ہیں۔ اس پر مزید گفتگو تو پرسنل کی جا سکتی ہے، ویسے ورزش کے فوائد اور اس کی اہمیت پر ایک کتابچہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ کتابچہ اگر آپ پاس ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ روزانہ کی ورزش کے کچھ آئٹمس ہیں، اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس میں زیادہ کم کر سکتا ہے۔ میں آپ کو جس کو مجھ کو اچھے لگے ہیں میں ان کے وہ آئٹم آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس میں ہر کوئی کر سکتا ہے، مطلب خواتین بھی، بچے بھی، ضعیف بھی، جوان بھی، ظاہر آرام سے کر سکتے ہیں۔ اس میں لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے رہ کر یہ آئٹمس ہیں، 10 دفعہ یہ آئٹمس کرنے ہیں۔ تو پہلے آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو سکون سے لیٹ جائیے، قبلہ کا اہتمام کیجیے کہ قبلے کی طرف آپ کے پیر ہوں، آپ پورا سکون سے آرام سے بغیر ٹینشن کے ریلیکس ہو جائیے، بالکل ریلیکس۔ اگر آپ یہ ورزش اپنے گھر کے اوپر ٹیرس پہ کر رہے ہوں تو بہت اچھا ہے، 30% زیادہ فائدہ ہے بند کمرے میں کرنے کے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ٹیرس پہ کر رہے ہوں تو اس کا اہتمام کیجیے کہ کسی کی بے پردگی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہاتھوں کو آپ پہلے یہاں ایسا سائڈ میں رکھ لیں، رائٹ، بالکل ریلیکس رہیں، اور صرف یہ جو ہے غور سے دیکھیے، یہ جو میں کر رہا ہوں، پیر آگے پیچھے کریں، پنجے پیر کے پنجے اس طرح سے، یہ 10 دفعہ کریں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بایاں پیر یوں کھڑے کر لیں گھٹنوں سے۔ اب یہ پیر ایسا اٹھائیں کہ گھٹنے کے پاس سے یہ نہ مڑے، سانس روک لیں اور یہ کر لیں، بالکل سیدھا لے آئیں، عمود جیسے گرا رہے ہو، پرپینڈیکولر ایسا کچھ دیر رکھیے، پھر آہستہ 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 اس کو نیچے لے جائیے۔ یہ ہو گیا 1۔ اس طرح سے 10 دفعہ کرنا ہے، سانس چھوڑ دیجیے، دوبارہ دیکھیے، سانس روک لیجیے، اس کو اٹھائیے، گھٹنے سے پیر آپ کے نہ مڑے، سیدھا یہاں کچھ دیر رکھیے، پھر آہستہ 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 لے جائیے۔ 2 ہو گئے، 1 دفعہ اور دیکھ لیجیے، یا پیر بالکل سیدھا رہے، موڑنے نہ پائے،
ایسا لا کے سیدھا یہاں تک رکھیں، بس ادھر زیادہ نہ لے جائیں، بس سیدھا عمود، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ واپس. یہ ہو گیا سیدھے پیر. سیدھے کی زیادہ اہمیت ہے تو سیدھا پہلے، اب بایاں پیر لیفٹ، اس کو بھی آپ سانس روک لیں اور ایسا اٹھائیں، یوں رکھ لیں، پھر آہستہ 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 لے جائیں. اسی طرح سے ایک دفعہ اور دیکھ لیجیے. گھٹنوں کے یوں نہ ہو، ایسے یوں نہیں ہو پیر، بلکہ گھٹنوں کے پاس پیر موڑے نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جناب اس طرح سے. اس کے بعد آپ تھوڑا پلٹ جائیے اور اوندھا لیٹے. یہ دونوں ہاتھ اپنے پیروں کے نیچے لے، تھوڑی یوں رکھیے. ٹھیک ہے، اور سیدھا پیر پہلے تھوڑا اٹھائے، سانس روک لیجیے. ایسا 10 دفعہ. پیر ٹکنے نہ پائے، پنجہ پر ٹکنے نہ پائے، ایسا. اسی طرح سے بایاں پیر نیچے تک لے جائیں، ٹکنے نہ دیں، سانس روکے رہے. اس طرح سے 10 دفعہ کریں. پھر اس کے بعد یوں اٹھیں، زیادہ نہ اٹھیں. دیکھیے غور سے، پھر سے یہ سامنے دیکھیں گے اور بس ایسے. جہاں تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ، اس سے زیادہ نہ جائیں. پھر سے دیکھیے، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ دیکھیے. تو ہم اس کو کر سکتے ہیں 10 دفعہ کی. اس کے بعد پیٹ کم کرنے کی بہت اچھی ایکسرسائز ہے. ہاتھ یوں رکھیے، کونی نیچے ٹکی رہے، اور پیر کھڑے رکھ کر اس کو یوں اٹھائیے اور سامنے دیکھیے. زیادہ کمر نہ اٹھائیے، کمر یوں رہے بس. ایک، اس کو آپ جتنی دفعہ کر سکتے ہو کیجیے، 10 دفعہ 5 دفعہ جیسے. پھر سے دیکھیے، سانس چھوڑ دیجیے. دیکھیے یہ ایسا یوں مت کیجیے، یوں یہ نہیں، بلکہ یوں اس طرح سے. تو اس طرح سے یہ آپ پلٹ جائیے. اس کے بعد سیدھا لیٹ جائیے اور ایک پیر ایسا اٹھائیے، نیچے ٹکنے مت دیجیے. سانس روکے رکھیے، 10 دفعہ پیر ٹکا دیجیے. اب بایاں پیر پھر سے سانس روک لیجیے. ایک، دن میں 10 دفعہ اس طرح سے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد دونوں پیر یوں اٹھا لیجیے اور کمر کو یوں اٹھائیے، جتنا اٹھا سکتے ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے. سانس روک لیجیے، سانس پوری طرح چھوڑیے. پھر سے دیکھیے. سانس اتنی زور سے چھوڑیے ضرور، جتنی آپ سانس زیادہ چھوڑیں گے پوری طاقت سے تو اتنی فریش ایئر اور آپ کے پھیپھڑوں میں جائے گی. یہ دیکھیے، آواز آئے باقاعدہ سانس چھوڑنے کی، تصور نہ ہو لیکن آواز آئے. اوکے، ابھی جناب یہ لیٹ کرو گے. ایک ایکسرسائز بہت اچھی بتاتے ہیں ہم، وہ بھی اگر آپ کر سکتے ہو تو بہت اچھا ہے. تو یہ دیکھیے غور سے، یہ
اس طرح سے ہاتھ موڑ لیں، سانس روک لیں، پیر یوں نہ ہو، پیر سیدھے رہیں، اس طرح سے، اور واپس آئیں۔ تو بہت اچھی ایکسرسائز ہے پیٹ کے کم کرنے کی۔ دوبارہ دیکھیے، اب یہ جیسا جتنا بڑا پیٹ رہے گا تو ایسا اٹھنا مشکل رہے گا، لیکن جب ہم عادی ہو جائیں گے تو جسم اتنا فلیکسیبل ہو جاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں اٹھ پا رہے ہیں آپ تو تھوڑا سا اس طرح سے لیوریج دے کے بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں دوبارہ بتاتا ہوں، سانس روک لیجیے، کوشش کیجیے کہ ایسے یوں اٹھ جائیں، اب نہیں اٹھ پا رہے ہوں تو تھوڑا سا پیر اٹھائیے اور ایسا نہیں چاہیے، گھٹنے کے پاس سے پیر آپ کا نہ بڑھے اور واپس آئے، یہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ 5 دفعہ کیجیے۔ اب جناب اٹھنا ہے، اس کے اٹھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ہاتھ پورے سے پھیلا دیجیے، سانس روک لیجیے اور یہ آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھائیے، یوں ملا کے مت پکڑیے، ہاتھوں کو تھوڑا دور رکھیے، پیر کے انگوٹھوں کو لگائیے اس طرح سے، یہاں سے گھٹنوں سے پیر نہ مڑے، اس طرح سے۔ یہ ایک کام ہو گیا جناب، ٹھیک۔ اب یوں کرتا ہوں ایسے اب آپ ایسا نہیں ہوتے۔ اب یہ پیر اٹھا کے یہاں رکھیے، سیدھا پیر اس طرح سے۔ اب یہ پیر سب پوری باڈی ریلیکسڈ ہے رکھے۔ اب یہ پیر کو یوں موڑیے اس طرح سے، صرف اس طرح سے گردش دیجیے اس کو کلاک وائز 10 دفعہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اینٹی کلاک وائز الٹا یہ گھومیں، تو پیر ہمارا مڑنے کا بھی رہے گا۔ خدا نخواستہ کہیں چلتے ہوئے آپ کا پیر مڑ جائے تو چونکہ پیر مڑنے کا عادی ہے اس لیے انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سیدھے پیر۔ اب یہ بائیں پیر ایسا اٹھا کے یہاں رکھیے، اس کو بائیں پیر کو، یہ پیر سیدھا رکھیے، ایک ہاتھ یہاں رکھیے پنجوں پہ، دوسرا ہاتھ یہاں رکھیے اور اس کو اس طرح سے گردش دیجیے۔ سانس کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب الٹا گھمائیے اس طرح سے، یہ ہو گیا آپ کا، ٹھیک۔ 10 دفعہ ہو گیا آپ کے۔ اس کے بعد آپ یہ پیروں کو ملا لیجیے، پنجوں سے پنجوں کو، ٹھیک ہے، یوں پکڑ لیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ کمر کو سیدھی رکھیے، سامنے دیکھیے اور اس کو موومنٹ دیجیے اس طرح سے۔ گردن چونکہ بھی نہ رہے، گردن سانس کی کوئی قید نہیں، اس طرح سے اس کو ہلائیے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ پورے جوائنٹس کھل جاتے ہیں، بہت اچھا لگے گا۔ یہ ہو گیا۔ 10-20 دفعہ جتنے دفعہ کر سکتے ہو کیجیے۔ اس کے بعد پیر ایسے پھیلا لیجیے جتنا آپ آرام سے پھیلا سکتے ہو، ٹھیک۔ پیر یہاں سے موڑنے مت دیجیے۔ اس کے بعد یہ انگلیاں ملا کر سانس روک لیجیے اور یہاں لائیے، یہاں رکیے، واپس آئیے۔ ایک، دوبارہ دیکھیے، 2، ایسا 10 دفعہ کرنا ہے۔ 3، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بائیں پیر
ہاتھ ایک، واپسی میں آپ جیسے نارمل آ جاتے ہیں ویسا آ سکتے ہیں. اب دیکھیے دوبارہ ہاتھ یوں نہیں جائے گا آپ کا، پھر ہاتھ یوں بھی نہیں جائے گا، بلکہ انگلیاں ملی بھی رہیں گی اور یہ یوں جائے گا پورا. یہ پوری آپ کی یہ اسٹریچ ہو رہی ہے آپ کی باڈی. دوبارہ دیکھیے یہ ہو گیا. اب جناب لیٹ کر بیٹھ کر یہ ہو گیا، پیر موڑ لیجیے، سکون سے آپ کی پالتی مار کے بیٹھ جائے گی. ہاتھ ایسے رکھیے، یوں کیجیے، جھٹکے سے مت کیجیے. اگر خدا نخواستہ اسپونڈیلوسس ہے تو مت کیجیے، ڈاکٹر سے پوچھ کے کیجیے. لیکن اگر اسپونڈیلوسس نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ ورزش کے بعد آپ کو پھر نہیں ہوگی. اس طرح سے پورا پیچھے جائیے، واپس آئیے، یہ 10 دفعہ کیجیے. پھر اس کے بعد آپ جیسے سلام پھیرتے ہیں لیکن آنکھیں بند مت کیجیے، یہ دیکھیے. ایک، کچھ دیر رکیے، 2، 3، 4، 5، 6، اس طرح سے دونوں طرف 10 دفعہ کا اہتمام کیجیے. یہ جناب بیٹھ کر ہو گئی. اب آپ غور کیجیے کہ جسم کے ہر جوائنٹ کو اس میں آپ حرکت دے رہے ہیں، اس کو اسٹریچ کر رہے ہیں. ایون آنکھ کے ڈھیرے جو ہیں اپنے آئی بالس، ان کی بھی ورزش ہے. جب آپ یوں کر رہے ہیں، جب آپ یوں کر رہے ہیں تو آنکھ کے ڈھیروں کی بھی ورزش ہے. دیکھیے اب آپ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد آپ پیروں کو یوں رکھیے، تھوڑا سا بینڈ کیجیے. پیر یوں مت کیجیے، سیدھے مت رکھیے، بلکہ پیروں کو بینڈ کیجیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاں چاہے وہاں اپنی باڈی کا ویٹ منتقل کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یوں کھڑے رہ کے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ وزن آپ کو گردن پہ محسوس نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ پیر کو یوں کر دیں گے، اب آپ دیکھیے آپ کی گردن پہ آپ کو وزن محسوس ہوگا. اب یہ جو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. ہاتھ آپ کے یوں لگے رہیں گے. پہلے آپ اس طرح سے سانس چھوڑیں گے، 2، 3، اس طرح سے 10 دفعہ کریں گے. الٹا 1، 2، 3، جھٹکے سے مت کیجیے، بہت سکون سے کیجیے. 10 دفعہ یہ ہو گیا. یہ آپ کی گردن کی ہو گئی. اب آپ کے شولڈرس کی دیکھیے، ایسا پیر ویسے بینڈ رکھیں گے، سانس روک لیں گے اور یہ ہاتھ الگ نہیں رکھیں گے بلکہ ہاتھ دیکھیے اسے ہاتھ ملے یہاں اس سے ملے ہوئے رہیں گے. اب آپ یوں ملیں گے، 10 دفعہ کیجیے. اسی طرح سے اب آپ الٹا کیجیے، رائٹ. اب گردن کی ہو گئی، آپ کے شولڈرس کی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ تو بہت مشہور ایکسرسائز ہے، 10 دفعہ کیجیے. اس کو یوں مت کیجیے، اس سے اسٹریس نہیں آئے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اسٹریس آئے، اسٹریچ آئے، آپ یوں دیکھیں گے شولڈر ہائٹ تک ہے. شولڈر ہائٹ پہ جب آپ آئیں گے تو باڈی کا ویٹ آئے گا اس کے اوپر. اب آپ بہت اسمارٹلی اپنے باڈی کی ویٹ کا استعمال کر رہے ہیں. پیروں کو صرف موڑ کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ تھوڑا پیر پھیلا لیجیے اور یوں کیجیے. یہ ہاتھ موڑے گئے، انگلیاں آپ کی ملی ہوئی رہی، گردن آپ کی ایک ہی جگہ رکھی رہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس طرح سے
اس کے بعد جیسا آپ بیٹھ کر کریں، اب یہاں پیر سیدھے رکھ سکتے ہیں. اب آپ جیسا بیٹھ کر کیا آپ نے ایسے کھڑے رہ کر کریں 10 دفعہ. پیروں کو موڑنے مت دیجیے، ہاتھوں کو پورا اٹھائیے اور اسٹریچ کیجیے. دیکھیے غور سے سانس چھوڑیے، سانس روکیے، سانس چھوڑیے. ایسا آپ دونوں طرف 5 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیے غور سے سانس چھوڑ رہے ہیں آپ. 10 کی گنتی پوری کیجیے تو مطلب دونوں طرف 5 دفعہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پیروں کو جیسا قریب کرتے ہیں کر لیجیے، یا آپ ابھی تھوڑی دیر ویسے ہی رہیے اور یہ کیجیے اس طرح سے دائرہ بنائیے. ایسا ہی پھر الٹا 10 دفعہ آپ کیجیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد آپ یہ پیروں کو یوں لے کے آگے 1 2. دیکھیے غور سے یہ پیر سیدھا، یہاں سے گھٹنے سے یہ پیر آگے ہیں اور گھٹنے سے موڑ رہے ہیں. اس طرح سے یوں نہیں کریں گے. یہ پیر سیدھا رکھیں گے، بایاں پیر سیدھا پیر. یہ دیکھیے ایسے اسی طرح سے آپ بائیں پیر. اب یہ پیر سیدھا. اب اس کے بعد میں آپ سے کہہ رہا تھا پیر سیدھے رکھیے، یہ ہاتھ یہ انگلیاں یوں پکڑیے اور یہ ہاتھ کو سیدھا رکھیں. یہ دیکھیے اس طرح سے تھوڑی دیر موڑ کے رکھیے اس کو واپس، پھر آپ کیجیے. اس طرح سے آپ انگلیوں کی بھی ایکسرسائز کریں، اس کو اسٹریچ دے دیں اس طرح سے. اسی طرح سے بائیں ہاتھ کے انگلیوں کو آپ پکڑ لیجیے دائیں ہاتھ سے، یہاں سے بالکل سیدھا رہے آپ کا، اور اس کو یوں موڑیے. جھکائیے اس کو اچھا سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ایکسرسائز یہ کی، پیر پھیلا لیجیے، ہاتھ کو یوں رکھیں، شولڈر کی ایکسرسائز بھی ہے، انگلیوں کی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جناب آپ اس کے بعد پیروں کو تھوڑا سا کمفرٹیبل تھوڑا سا پھیلا کے رکھیے. ہاتھ یہاں رکھیے، اوپر تک لے جائیے جتنے اوپر تک لے جا سکتے ہیں، اور یہاں موڑ کر یہ بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ کی کونے پر رکھ کے یوں کیجیے. جتنا موڑ سکتے ہوں پیچھے موڑیے اس کو. دوسرے اینگل سے دیکھیے، یہ پکڑ لیا، سانس کی کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. اسی طرح سے 10 دفعہ یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ ہو گیا. اب آپ کو بائیں ہاتھ کو یوں پکڑو، اس طرح سے 10 دفعہ. پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ یوں کھینچیے اپنے ہاتھ کو. ایک اور سے دیکھیے، مطلب یہ سیدھے ہاتھ کو کر رہے ہو تو اس کو یہاں آپ کونے سے آگے تک دبا کے اس کو جتنا دبا سکتے ہو دبائیے. اس طرح سے بایاں ہاتھ. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ یہ تو بہت عمدہ ایکسرسائز ہے جو ہم بتانے جا رہا ہوں. پیر سیدھے رکھیے، سانس روک لیجیے، یہ ہاتھ میں لائیے اور سب پیچھے جائیے. پیر گھٹنے کے پاس سے نہ مڑیں. دوسرے اینگل سے دیکھیے، یہ پیروں کو ہاتھوں کو پیچھے
اس میں ایک اور یہ رہ گئی تھی، بتانا بھول گیا تھا میں، اس کو ہاتھوں میں ملائی، جتنا اوپر لیا سکتے ہیں ہاتھوں میں لے کے جائیے۔ اب آپ پنجوں پہ کھڑے رہے کچھ دیر، واپس آئیے، اس طرح سے پنجوں پہ کھڑے رہے، دوسرے اینگل سے دیکھیے، اس سے آپ کی باڈی کا ویٹ کرنے میں آپ عادت ہو جائے گی۔ اچھا، اس طرح سے 10 دفعہ یا 5 دفعہ جیسے یہ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ آپ کی کونیوں سے ہاتھ موڑنے نہ پائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ذرا عام طور سے ہم یہ ایکسرسائز میں نہیں کرتے ہیں، مطلب آگے جھک کے چلتے ہیں، پیچھے نہیں جاتے ہیں، تو ہم اپنی باڈی کو پیچھے بھی جانے کا عادی بنا رہے ہیں، اس طرح سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ تو بہت عمدہ ایکسرسائز ہے، دونوں پیر سیدھے رکھیے، جھک جائیں گے ایسا، آپ پیر یہاں سے موڑیں گے، کوشش کیجیے کہ آپ کے ہاتھ لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ سانس روک لیں اور چلیں آپ، سانس چھوڑیں، پیر موڑنے نہ پائے، ہاتھ اسٹریچ کریں، ایک دفعہ اور دیکھیے، سانس چھوڑیں، ہم دوبارہ بائیں طرف سے دوبارہ، اس طرح سے 5 دفعہ۔ گھٹنوں کی بہترین ایکسرسائز ہے جو میں اپنے والد مرحوم کو بتاتا تھا، بہت دعائیں دیتے تھے، تب گھٹنوں میں پیروں میں تھوڑی جگہ رکھیں، گھٹنوں کو ملا لیں اس طرح سے، اور بہت سکون کے ساتھ جیسے آپ ایک خیالی اسٹول پہ بیٹھے ہیں، اس کو موومنٹ دیں اس طرح سے، اس طرح اسی طرح سے آپ اس کو ریورس میں بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ پیچھے جھکیں گے تو اتنا گھٹنوں پہ وزن پڑے گا، تو اپنے ہی وزن سے ہم اپنے گھٹنوں پر سمجھ لیجیے ایک طرح سے موومنٹ دے رہے ہیں، یہ ہے ٹھیک۔ ایسا دونوں طرف آپ 5 10 دفعہ جیسا بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایکسرسائز جو بہت عمدہ ہے وہ ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں اوپر سے، وہ ہے ڈپس مارنا۔ میں صرف ایک بتا دیتا ہوں آپ کو، بعد میں آپ لوگ خود کیجیے، لیڈیز تو نہیں کر سکتی، جینٹس کر سکتے ہیں، ایسا ٹھیک، اس طرح سے تاکہ اس کے بعد پھر سٹ اپس ہے نا، تب سٹ اپس جو ہے بہت مشہور ہے، میرے پیر میں ڈسلوکیشن ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ وہ جو بیٹر مارتے ہیں اس طرح سے، وہی یہ ہے۔ اس کے بعد اسکیپنگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، اسکیپنگ مطلب رسی کھیلنا، اگر رسی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی اپنی جگہ پر ایسا ہاتھ یہاں رکھ کے کود سکتے ہیں اپنی جگہ پر، اور سے دیکھیے، منہ بند رکھیے، 40 50 تک گنی، ٹھیک۔ اچھا، اب ہم بالکل آخری مرحلے پر ہیں، یہ آگے، اس کے بعد یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، ایسا کھڑے رہیں بغیر سہارے کے، شروع میں تھوڑی تکلیف جائے گی لیکن کوشش کی،
ایک پیر پہ. اس پہ یہ غور سے دیکھیے، یہ آپ پڑے کہ یوں پنجے کو اس طرح، اسی طرح سے بائیں پیر دیوار کے قریب رہیے تاکہ گرنے کے قریب آئیں تو ہاتھ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیوار کیسا یوں ہو جائیے، دیوار پہ سے آپ کے ہاتھ رہے اور یہ پیر بایاں یہاں رکھ دیں، سیدھے پیر کے گھٹنے پر اور ایسا اٹھے، دیوار پر پنجوں کے بل اٹھے، پنجہ دیکھیے نیچے، آپ پیٹ لگا رہے انہیں گھٹنے لگے رہے، صرف ہاتھ لگے رہے. اسی طرح سے 10 دفعہ یہ کیجیے، پھر بائیں پیر پہ کی سیدھا پیر موڑ کر ادھر یوں کر لیجیے. اب جناب ہو جائے گی، رکیے وہاں کچھ دیر. اس طرح سے 10 دفعہ. اس کے بعد کوئی کونا سنبھال لیجیے کہ کونے پہ جائیں اور یہ کیجیے، صرف ایک طرف کا شانہ اندر لے جائیں. 10 دفعہ. اب بائیں طرف تو جناب یہ پوری ایکسرسائز ہو گئی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اس میں لوگ مختلف قسم کی اور بھی ایکسرسائز کرتے ہیں، یہ میں نے سیمپل کے طور پر آپ کو کچھ چیزیں کر کے دکھائی. اب میں آپ سے کچھ چیز کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پابندی کے ساتھ ورزش کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کے کریں، اپنے گھر کی خواتین سے کہیں کہ وہ اپنے طور پر ورزش کریں، تو آپ فزیکلی فٹ رہیں گے. بی پی آپ کو نہیں ہوگا، ڈائبٹیز ٹائپ 2 نہیں ہوگی، آپ کو ڈائجیشن کا پرابلم نہیں آئے گا، بھوک لگے گی، کام کرنے کو آپ کی طبیعت چاہے گی. بہت ساری بیماریاں ہیں جن سے آپ نجات پا جائیں گے. اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ ورزش سے جو دوران خون ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. دوران خون بڑھنے کی وجہ سے آپ کے جسم کے مختلف پارٹس کو، دماغ کو، ہر ایک جگہ پر آکسیجن پہنچتی ہے، آپ زیادہ فریشنس محسوس کرتے ہیں، نیند کم آتی ہے، کھانا آپ کم کھاتے ہیں. تو میرے اچھے بھائیوں اور بہنوں، ان کو بہت کام کرنا ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے. لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ پابندی سے ورزش کا اہتمام کرتے ہیں، فریش رہتے ہیں. اور دوسری بات، کھانا ایک تہائی کھانا کھاتے ہیں، بھوک رکھ کے دسترخوان سوڑ جاتے ہیں. اگر ہم اس کا اہتمام کریں تو ہم بھی انشاءاللہ خوب کام کر سکیں گے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خوب دوڑ دھوپ کر سکیں گے، اللہ کی راہ میں مشقتیں جھیل سکیں گے، اور اپنے مالک کے حضور جب پہنچیں گے تو وہ ہماری اس نیت پر ہم کو بڑا اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا. ایک آخری بات جو ہے، ایک کوالٹی سے بھرپور لائف ہم کو دیں گے، کوالٹی سے بھرپور لائف. یہ نہیں کہ تھکے ہوئے ہیں، گلے ہوئے ہیں، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، کمر میں تکلیف، وہ آپ کی عمر کی وجہ سے نہیں ہے. وہ اصل میں جسم عادی نہیں ہے موومنٹ کا. جب جسم موومنٹ کا عادی نہیں ہوتا ہے تو پورے جوائنٹس ایک طرح سے لاک ہو جاتے ہیں. آپ کبھی چھٹی کے دن آپ غور کیجیے،
آپ ورزش نہ کیجیے، بہت دیر تک سوتے رہیے۔ اب جب آپ اٹھیں گے تو آپ کا جسم پوری طرح سے اکڑا ہوا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ یہ ورزش کے کچھ آئٹمس کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ بہت فریش محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہم سے اپنے دین کی حقوق کو خدمت دے۔ وآخر دعوانا